بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 41ویں جلسہ سالانہ ہالینڈ کا بابرکت انعقاد، 2200 سے زائد احباب جماعت کی شمولیت، مختلف موضوعات پر علمی و تربیتی تقاریر۔ خدا تعالیٰ کے خاص فضل و رحم اور حضور انور کی رہنمائی اور دعا سے جماعت احمدیہ ہالینڈ کو مورخہ 5 تا 7 مئی سن 2023 اپنا 41واں جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ امسال حضور انور کی منظوری سے جلسہ کا مرکزی موضوع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح تھا۔ جلسہ سالانہ کا پہلا دن۔ جلسہ کا آغاز دوپہر 1 بجے پرچم کشائی سے ہوا۔ مکرم ہبت النور فرحاخن صاحب امیر جماعت احمدیہ ہالینڈ نے لوائے احمدیت لہرایا اور نعیم احمد وڑائچ صاحب مشنری انچارج ہالینڈ نے ہالینڈ کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد دعا ہوئی اور پھر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ بعد ازاں احباب جماعت نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا خطبہ جمعہ جلسہ گاہ میں سنا۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ اور نظم کے بعد مکرم امیر صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جلسہ کی تیاری میں مدد کی۔ آپ نے ہالینڈ کے پہلے جلسہ کا ذکر کیا، نیز بتایا کہ جماعت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب تحفہ کیسریہ کا ڈچ میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد حامد کریم صاحب مربی سلسلہ ہالینڈ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے اپنی گزارشات پیش کیں۔ اس تقریر کے بعد اعلانات کیے گئے، جس کے بعد شام کا کھانا پیش کیا گیا اور پھر مغرب و عشاء کی نمازیں ادا کی گئیں۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا دن۔ جلسہ کے دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد، نماز فجر اور درس سے کیا گیا، جس کے بعد ناشتہ پیش کیا گیا۔ جلسہ کا دوسرا اجلاس مبشر احمد چودھری صاحب افضل جلسہ سالانہ کی زیر صدارت شروع کیا گیا۔ تلاوت و ترجمہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام پیش کیا گیا۔ اس کے بعد خاکسار مربی سلسلہ نے ذکر حبیب کے عنوان سے اپنی گزارشات پیش کیں۔ دوسری تقریر ابراہیم احمد کوثر صاحب مربی سلسلہ نے نماز با جماعت کی اہمیت پر کی۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں نماز با جماعت کی اہمیت واضح کی۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا، پھر نماز ظہر اور عصر ادا کی گئیں۔ تیسرے اجلاس کا آغاز 4 بجے ہوا، جو کہ دراصل ڈچ مہمانوں کے ساتھ تبلیغی اجلاس تھا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد مکرم امیر صاحب نے استقبالیہ کلمات کہے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق بیان کیا۔ اس کے بعد سعید اخلف صاحب نے امن کی راہ کے 9 طریق، جبکہ عبدالحق کمپیر صاحب ڈچ احمدی نے مسیح کی آمد ثانی کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں کے عنوان سے اپنی گزارشات پیش کیں۔ ایک مہمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت احمدیہ کے لیے خراج تحسین کے کلمات استعمال کیے، جس کا مہمانوں پر اچھا اثر ہوا۔ اس اجلاس کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن ہوا، پھر دعا سے اس کا اختتام ہوا۔ بعدہ عربی بولنے والے مہمانوں کے لیے علیحدہ عربی سیٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ شام 7 بجے کے قریب احباب جماعت کو کھانا پیش کیا گیا اور 9:30 بجے نماز مغرب و عشاء ادا کی گئیں۔ پروگرام لجنہ امائلہ۔ اسی دن لجنہ امائلہ کا علیحدہ اجلاس ہوا، جس کا آغاز صبح 11 بجے تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ اجلاس کی پہلی تقریر اردو میں روبینہ جمن بخش صاحبہ نے خلافت امن کا حصار کے موضوع پر کی۔ عائشہ نصرت صاحبہ نے مغربی معاشرے میں بچوں کی تربیت کے موضوع پر ڈچ میں تقریر کی۔ اس کے بعد نیوروو ایگنسٹرک صاحبہ نے میری بیعت کی داستان کے عنوان سے اپنی گزارشات پیش کیں کہ وہ کس طرح احمدیت میں شامل ہوئیں، جس کا بعد میں اردو میں خلاصہ پیش کیا گیا۔ آخر پر عطیہ اسلم صاحبہ صدر لجنہ امائلہ ہالینڈ نے احمدی خواتین کی مثالی خدمات کے حوالے سے تقریر کی۔ اس کے بعد دعا کے ساتھ اجلاس کا اختتام کیا گیا۔ جلسہ کا تیسرا دن۔ جلسہ کے تیسرے دن کا آغاز نماز تہجد، نماز فجر اور درس سے کیا گیا۔ اس کے بعد 9 بجے ناشتہ پیش کیا گیا۔ جلسہ کے چوتھے اجلاس کا آغاز صداقت احمد صاحب مشنری انچارج جرمنی کی صدارت میں ہوا۔ تلاوت اور نظم کے بعد اجلاس کی پہلی تقریر سفیر احمد صدیقی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد کے موضوع پر کی۔ اس کے بعد سعید احمد جٹ صاحب مربی سلسلہ و صدر خدام الاحمدیہ ہالینڈ نے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار کے عنوان سے اپنی گزارشات پیش کیں۔
صداقت صاحب نے اس کے بعد تبلیغ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر میں عبدالباسط صاحب نگران ہالینڈ مسجد فنڈ نے ہالینڈ میں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کیں۔ اس تقریر کے بعد اعلانات ہوئے اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ 2:30 بجے نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں اور اس کے ساتھ ہی اختتامی اجلاس شروع ہوا۔ تلاوت اور نظم کے بعد مکرم مشتری انچارج صاحب نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا۔ اجلاس کے آخر پر مکرم امیر صاحب نے اختتامی کلمات پیش کیے۔ نیز آپ نے مشنری انچارج صاحب جرمنی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ آخر پر مشنری انچارج صاحب ہالینڈ نے دعا کروائی۔ اس جلسہ میں 3 دنوں میں 2200 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ احباب جماعت کے لیے مختلف قسم کے سٹال لگائے گئے، جس میں بک سٹال، تبلیغ کاروان، ہیومینٹی فرسٹ کا سٹال، نیز کھانے کا بھی ایک سٹال لگایا گیا۔ تقریباً تمام جلسہ کی کارروائی انگلش اور ڈچ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کی گئی۔ اس کے علاوہ جلسہ سالانہ MTA ہالینڈ کے چینل سے لائیو نشر کیا گیا تاکہ جو احباب جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے وہ اس جلسہ کو لائیو سن سکیں۔ رپورٹ عدیل باسم، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ یہ رپورٹ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل منگل 6 جون سن 2023 کے صفحہ 8 پہ شائع ہوئی ہے۔